بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے مقرب درگاہ خدا سے اور آپ سے عذر چاہتا ہوں۔ بس وہ بالکل میری گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور نماز میں مشغول رہے۔ ہمارے دلوں میں عظیم ہیبت طاری ہوئی اور ہم واپس آ گئے۔ معتمد ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دربانوں سے کہہ رکھا تھا کہ ہم جس وقت آئیں ہمیں اس کے پاس لے جائیں۔ پس رات کے وقت ہم پہنچے، اس کے پاس گئے اور تمام واقعہ اسے کہہ سنایا۔ کہنے لگا، مجھ سے پہلے تم نے کسی سے ملاقات کی ہے اور کسی سے کوئی بات کی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ پس اس نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں، اگر میں نے اس میں سے ایک لفظ بھی سنا کہ تم نے کسی کے سامنے بیان کیا ہے تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ بس ہم یہ حقائق بیان نہ کر سکے مگر اس کے مرنے کے بعد۔ پانچواں معجزہ جناب محمد بن یعقوب کلینی نے خلیفہ عباسی کے ایک سپاہی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں غلام خلیفہ نسیم کے ساتھ تھا جب وہ سامرا میں آیا اور اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ یا حضرت علیہ السلام کی وفات کے بعد تو حضرت صاحب الامر گھر سے نکلے اور کلہاڑی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ علیہ السلام نے نسیم سے کہا کہ تم میرے مکان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ نسیم کانپنے لگا اور کہا کہ جعفر کذاب کہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے والد کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب اگر یہ مکان آپ کا ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ علی بن قیس راوی روایت کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے مکان کے خادموں میں سے ایک شخص باہر آیا تو میں نے اس سے وہ واقعہ پوچھا جو اس نے نقل کیا تھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا کہ خلیفہ کے ایک سپاہی نے۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی چیز دنیا میں چھپی نہیں رہتی۔ چھٹا معجزہ شیخ ابن بابویہ اور دوسرے اعلام نے روایت کی ہے کہ احمد بن اسحاق جو کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھا، سعد بن عبداللہ کو جو کہ سکات اصحاب میں سے ہے، اپنے ساتھ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا کیونکہ وہ حضرت سے چند مسائل پوچھنا چاہتا تھا۔ وعد بن عبداللہ کہتا ہے کہ جب ہم حضرت علیہ السلام کی خدمت میں دولت سرا کے دروازے پر پہنچے، احمد نے اپنے اور میرے لیے اندر جانے کی اجازت طلب کی اور ہم اندر چلے گئے کہ احمد نے کچھ عبا کے نیچے چھپا رکھا تھا اور اس میں سونے اور چاندی کے 160 تھیلیاں تھیں۔ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک شیعہ نے اپنی مہر لگا رکھی تھی اور حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی تھی۔ جب ہم امام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام کی گود میں ایک بچہ تھا کہ کمال حسن و جمال کی وجہ سے مشتری کی طرح تھا۔ اس کے سر پر زلفیں تھیں اور حضرت علیہ السلام کے قریب سونے کی ایک گیند انار کی شکل کی پڑی تھی جو نگینہ ہائے زیبا اور جواہر سے مرصع تھی، اور اکابر بصرہ میں سے کسی نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجی تھی، اور حضرت علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک خط تھا کہ جسے آپ لکھ رہے تھے۔ جب وہ بچہ مانے ہوتا تو حضرت علیہ السلام وہ گیند پھینک دیتے اور بچہ اس کے پیچھے جاتا اور حضرت علیہ السلام لکھنے لگتے۔ جب احمد نے وہ ساری چیزیں کھولیں اور آپ علیہ السلام کے پاس رکھ دیں اور حضرت علیہ السلام نے اس بچے سے فرمایا کہ یہ تمہارے شیعوں کے ہدیے
اور تحفے ہیں اور انہیں کھول کر ان میں تصرف کرو۔ وہ بچہ صاحب العصر کہنے لگے، اے میرے مولا، کیا یہ جائز ہے کہ میں اپنا طاہر و پاک ہاتھ حرام مال کی طرف دراز کروں؟ پس حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق کے بیٹے، جو کچھ بھی اس میں ہے باہر نکالو، تاکہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام حلال و حرام کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔ پس احمد نے ایک تھیلی نکالی تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کا مال ہے جو قم کے فلاں محلے میں رہتا ہے، اور اس تھیلی میں 62 اشرفیاں ہیں۔ 45 اشرفیاں تو اس ملک کی قیمت میں سے ہیں جو اسے باپ کی طرف سے میراث میں ملا ہے اور اس نے اسے بیچا ہے، اور 14 اشرفیاں ان 7 کپڑوں کی قیمت ہے جو اس نے بیچے ہیں، اور 3 دینار مکان کے کرائے میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تم نے سچ کہا ہے، یہ بتاؤ کہ ان میں حرام کیا چیز ہے تاکہ اس کو باہر نکال دوں۔ فرمایا کہ اس تھیلی میں ایک اشرفی پر ری کا سکہ ہے جو فلاں سال کی تاریخ میں لگایا گیا ہے، اور وہ تاریخ اس سکے پر نقش تھی، اب اس کا آدھا نقش مٹ چکا ہے، اور 1 دینار مکروز شدہ ناقص ہے۔ اس تھیلی میں یہی دونوں دینار حرام ہیں۔ ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ فلاں سال کے فلاں ماہ میں اس کے ہمسائے جولاہے کے پاس 1.5 من ایرانی دھاگوں کی اینٹیاں تھیں۔ کچھ دیر ان کے پاس رہیں تو چوروں نے چوری کر کے لے گئے۔ جب جولاہے نے کہا کہ انہیں چور لے گئے ہیں تو اس نے اس کی تصدیق نہ کی اور اس سے جرمانہ وصول کیا، ایسے دھاگے جو ان سے زیادہ باریک تھے جو چور لے گئے تھے، اور اسی وزن پر ان کو بن کر بیچا، اور یہ دونوں دینار اس کپڑے کے ہیں اور حرام ہیں۔ جب احمد نے وہ تھیلی کھولی تو 2 دینار انہی علامتوں والے نکلے حضرت صاحب العصر نے بیان کی تھیں، اور اس نے اٹھا لیے اور باقی حضرت علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ پس اس نے دوسری تھیلی نکالی تو صاحب الامر علیہ السلام نے فرمایا، یہ فلاں شخص کا مال ہے جو قم کے فلاں محلے میں رہتا ہے، اور اس میں 50 اشرفیاں ہیں، ہم اس مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے پوچھا، کیوں؟ فرمایا، یہ اشرفیاں اس گندم کی قیمت ہے جو اس کے اور زراعت کرنے والوں کے درمیان مشترک تھی، اور اس نے اپنا حصہ زیادہ تول لیا ہے، اور اس میں اس کا مال موجود ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے بیٹا۔ پس آپ علیہ السلام نے احمد سے فرمایا کہ یہ تھیلیاں اٹھا لو اور وصیت کرو کہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیں، اور ہم نہیں چاہتے کیونکہ یہ حرام مال ہے، یہاں تک کہ سب کو آپ علیہ السلام نے اسی طرح جانچا۔ اور جب سعد بن عبداللہ نے چاہا کہ وہ اپنے مسائل پوچھے تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نور نظر سے جو چاہتے ہو پوچھو۔ اور آپ علیہ السلام نے جب حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، پس اس نے اپنے تمام مسائل پوچھے اور ان کے شافی جوابات سنے۔ بعض سوالات جو اس کے دل سے محو ہو گئے تھے وہ آپ علیہ السلام نے بطور اعجاز اسے یاد دلائے اور ان کے جوابات دیے۔ حدیث طویل ہے اور جسے دیگر کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔